ماضی میں پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے والے مولانا فضل الرحمان اب اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی رول کو ختم کرنے کے لیے شروع کی گئی اپوزیشن اتحاد کی تحریک کی قیادت کرتے ہوئے فوجی قیادت کے سامنے آ گئے ہیں اور اب نواز شریف کی طرح سینئر فوجی افسران کا نام لے کر تنقید شروع کر دی ہے۔ قومی احتساب بیورو کی جانب سے مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف نت نئے مقدمات کے اندراج کے بعد جمعیت علماء اسلام فے کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے 24 دسمبر کو یہ بڑا اعلان کر دیا ہے کہ اگر نیب والے اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کی جماعت راولپنڈی میں GHQ کے باہر دھرنا دے گی اور تمام معاملات کی ذمہ داری آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر عائد کی جائے گی، کیونکہ انہی کے دباؤ پر نیب کا ادارہ JUI فے کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے اس وقت قومی منظرنامے پر خاصی اہمیت حاصل کر چکی ہے، کیونکہ اس کے امیر مولانا فضل الرحمان اپوزیشن اتحاد PDM کے سربراہ ہیں اور حکومت کے خلاف تحریک کی قیادت کر رہے ہیں۔ شاید JUI فے اس وقت پاکستان کی واحد بڑی مذہبی جماعت ہے جو کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خلاف تحریک میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ماضی میں پاکستان کی تمام بڑی مذہبی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار ٹٹو کا کردار ادا کیا اور یہ سلسلہ چوتھے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے دور تک جاری رہا۔ پاکستانی سیاست سے فوج کی مداخلت کا ایجنڈا لے کر چلنے والی PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان فوجی اسٹیبلشمنٹ کے حلیف سے اس کے حریف کیسے بنے، یہ جاننے کے لیے جمعیت علماء اسلام فے اور مولانا کے سیاسی سفر پر ایک نظر ڈالنا ہوگی۔ جمعیت علماء اسلام کی بنیاد سن 1919 میں متحدہ ہندوستان میں رکھی گئی تھی، تاہم اس وقت اس کا نام جمعیت علماء ہند رکھا گیا۔ اس کے بانی رہنماؤں میں مولانا محمود الحسن، مولانا عبید اللہ سندھی اور مفتی کفایت اللہ جیسے دیوبند مقطع فکر کے چوٹی کے علماء شامل تھے۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر کے مطابق جمعیت علماء ہند ایک سامراج دشمن اور برطانوی قابض حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے والی جماعت بن کر سامنے آئی تھی۔ اس کے رہنماؤں کو انگریز حکومت کے خلاف جدوجہد کی پاداش میں مالٹا میں بھی بھیج کر سزا دی گئی۔ اس جماعت نے ریشمی رومال تحریک چلائی اور ہندو مسلم اور سکھ اتحاد بنا کر اپنی سیکولر پہچان قائم کی۔ جماعت کی اکثریت بر صغیر کی تقسیم کے مخالف تھی اور اس کو انڈیا کی جماعت کانگریس کا حامی سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی مخالفین جماعت کو پاکستان کے قیام کی مخالفت کا طعنہ دیتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا ایک حصہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی سربراہی میں سن 1945 میں ہی اس سے الگ ہو گیا، جس نے پاکستان کی آزادی کی تحریک میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حصہ لیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے جماعت کا نام بدل کر جمعیت علماء اسلام کر دیا۔ جماعت کے پاکستان کے حامی حلقے کو تھانوی گروپ کہا جاتا تھا اور متحدہ ہندوستان کے حامی حلقے کو مولانا حسین احمد مدنی کی مناسبت سے مدنی گروپ کہا جاتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد جماعت 2 دھڑوں میں تقسیم رہی، تاہم سن 1956 میں دونوں دھڑوں میں اتفاق ہو گیا اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا احمد علی لاہوری نے سنبھال لی۔ جمعیت علماء اسلام کا حقیقی معنوں میں سیاسی کردار سن 1962 میں موجودہ سربراہ مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود کے منظر عام پر آمد کے ساتھ شروع ہوا، جنہوں نے جمعیت کو سیاسی طور پر فعال کیا اور اس وقت کے فوجی صدر جنرل ایوب خان کے آخری دنوں میں مارشل لاء کے خلاف بھی تحریک چلائی۔ لیکن صحیح معنوں میں پاکستانی سیاست میں JUI فے کی دھوم سن 1970 کے انتخابات میں مچی، جب یہ مغربی پاکستان میں ایک بڑی جماعت کے طور پر ابھری۔ انتخابات کے بعد سن 1972 میں جمعیت علماء اسلام نے قوم پرست جماعت نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیب کے ساتھ اتحاد کر کے صوبہ بلوچستان اور صوبہ سرحد میں حکومتیں بنا لی اور مولانا مفتی محمود وزیر اعلیٰ سرحد بن گئے، جبکہ نیب رہنما عطا اللہ مینگل وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جماعت براہ راست حکومت میں آئی۔ حامد میر کے مطابق یہ ایک ثبوت ہے کہ JUI کا پہلا اتحاد لبرل اور سیکولر جماعت کے ساتھ تھا۔ جمعیت کے رہنما دعویٰ کرتے ہیں کہ مفتی محمود کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی جمعیت علماء اسلام کے منشور پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا تھا۔ شراب پر پابندی عائد کی گئی۔ پختون آبادی کا اکثریتی صوبہ ہونے کے باوجود صوبہ کی سرکاری زبان اردو قرار دی گئی اور ہفتہ وار تعطیل اتوار کی بجائے جمعۃ المبارک کو قرار دی گئی۔ تاہم ان کا دور اقتدار 9 ماہ سے زیادہ نہ چل سکا اور فروری سن 1973 میں اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے بلوچستان میں اپنی اتحادی نیب کی حکومت کی برطرفی پر احتجاجاً مفتی محمود بھی وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہو گئے۔ جمعیت علماء اسلام کے ایک سینئر رکن اسماعیل حسینی جو کہ مولانا شیرانی کے دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مفتی محمود نے یوں تو نیب کی حکومت کے خاتمے کے خلاف احتجاجاً استعفیٰ دیا تھا، مگر یہ بات درست ہے کہ ان کی حکومت ڈیلیور کرنے میں بری طرح ناکام رہی تھی۔ اسماعیل حسینی کے مطابق اقتدار علماء کے بس کا روگ نہیں اور بیوروکریسی اور دیگر گھات سیاستدانوں نے مفتی محمود کے لیے حکومت چلانا مشکل کر دیا تھا۔ اسماعیل حسینی جو اس وقت مولانا فضل الرحمان کے مخالف ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مفتی محمود تیز مزاج کے حامل تھے اور وہ پارٹی کے عہدے کے ساتھ ساتھ حکومتی عہدہ رکھنے پر تنقید کا شکار ہوئے تو انہوں نے تنقید کرنے والے کارکن کی بنیادی رکنیت معطل کر دی، جس کی وجہ سے ان کا اپنی پارٹی کے سینئر رہنما مولانا غلام غوث ہزاروی سے اختلاف پیدا ہو گیا۔
اسماعیل حسینی کے مطابق مولانا فضل الرحمان اپنے والد کے مقابلے میں خاصے متحمل مزاج ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اختلافات کے باوجود اب تک مولانا محمد خان شیرانی کو برداشت کیے رکھا ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رکن اسمبلی کے طور پر سن 1970 کی دہائی میں مولانا مفتی محمود کی پالیسی سے اعلانیہ اختلاف کرتے تھے، تاہم حامد میر کے مطابق سیاسی طور پر سمجھدار وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے مولانا غلام غوث ہزاروی کو ساتھ ملا لیا تھا اور ان کی پارٹی میں پھوٹ ڈلوا دی تھی۔ ان کے مطابق سن 1973 کے آئین کی تشکیل اور مشترکہ منظوری میں مفتی محمود کا اہم کردار تھا، جس پر مولانا فضل الرحمان اب تک کریڈٹ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سن 1977 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر اپوزیشن نے تحریک چلائی تو مفتی محمود اس کے روح رواں تھے اور اپوزیشن کی طرف سے وزیر اعظم کے ساتھ مذاکرات میں بھی حصہ لیا۔ تاہم جب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے تو اسی دن فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ تب مفتی محمود کی جمعیت علماء اسلام نے ضیاء الحق کی حمایت سے انکار کیا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر تحریک بحالی جمہوریت یعنی MRD کی بنیاد رکھی۔ اس اتحاد کی تشکیل ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اسی دوران سن 1980 میں مفتی محمود کی وفات ہو گئی، لیکن پھر بھی ان کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان MRD کے اجلاس میں شریک ہوئے اور اس کی حمایت کا اعلان کیا۔ حامد میر کے مطابق جمعیت علماء اسلام کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کی ایک تاریخ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی MRD اجلاس میں شرکت کا بدلہ جنرل ضیاء الحق نے JUI کو تقسیم کر کے لیا اور نتیجے میں عبداللہ درخواستی کی سربراہی میں ایک اور دھڑا بن گیا۔ گو کہ سمجھا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا افغانستان کے مجاہدین پر اثر و رسوخ تھا، تاہم روس کے خلاف لڑائی میں مولانا فضل الرحمان نے کھل کر ضیاء الحق کا ساتھ نہیں دیا اور خود کو زیادہ تر روس مخالف جنگ سے الگ ہی رکھا۔ مبصرین کے مطابق اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ تاریخی طور پر مولانا عبید اللہ سندھی کے دور سے لے کر جمعیت علماء اسلام سوشلزم کی حامی اور کیپٹلزم کے خلاف رہی اور خود کو امریکی حمایت سے دور رکھا۔ تاہم بعد میں وکی لیکس میں یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ مولانا فضل الرحمان نے سن 2007 میں پاکستان میں اس وقت کی امریکی سفیر NW پیٹرسن سے پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ ملاقات میں ملک کا وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ کو سارے انڈے ایک ٹوکری میں نہیں ڈالنے چاہیے، جس سے ان کی مراد پیپلز پارٹی کے لیے مبینہ امریکی حمایت تھی۔ ان کے مطابق جب سن 1988 میں پیپلز پارٹی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے اما پر اسلامی جمہوری اتحاد بنایا گیا تو مولانا فضل الرحمان نے اس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، مگر پارٹی کا دوسرا دھڑا مولانا سمیع الحق کی قیادت میں نہ صرف اس کا حصہ بنا بلکہ مولانا سمیع الحق اتحاد کے نائب صدر بن گئے۔ اسی طرح جب سن 1988 کے انتخابات کے بعد بےنظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو انہوں نے غلام اسحاق خان کو صدارت کا امیدوار نامزد کیا، تو مولانا فضل الرحمان نے ان سے اختلاف کیا کہ غلام اسحاق خان اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں، اس لیے انہوں نے بزرگ جمہوریت پسند سیاستدان نوابزادہ نصر اللہ خان کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا۔ سن 1993 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی اور JUI اتحادی بن گئے اور مولانا فضل الرحمان کو خارجہ امور کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو رہی تھی اور ایک ہی مکتب فکر سے تعلق کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کا اثر و رسوخ پاکستانی حکومت کے لیے خاصا مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ فضل الرحمان کے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کو اس وقت ٹھیس پہنچی تھی جب ان کے بنائے گئے اتحاد متحدہ مجلس عمل نے سن 2002 کے عام انتخابات کے بعد جنرل مشرف کو لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے غیر آئینی اقدامات پر قانونی تحفظ فراہم کیا۔ اسی دوران MMA نے صوبہ سرحد میں حکومت بنائی اور JUI فے کے ایک رہنما اکرم خان درانی صوبے کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ یہ حقیقی معنوں میں مولانا فضل الرحمان کی سیاست کا عروج تھا جب ایک صوبے میں ان کی حکومت تھی اور صوبہ بلوچستان میں مخلوط حکومت کا حصہ تھے۔ وفاق میں ان کی حمایت کے بغیر کوئی آئینی ترمیم ممکن نہیں تھی اور جنرل مشرف اور ان کے ساتھی ان کے ساتھ ہر وقت مذاکرات کے متمنی رہتے تھے۔ سن 2008 کے انتخابات کے بعد گو کہ ان کی جماعت کو ویسی اکثریت نہ مل سکی، مگر پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو مولانا فضل الرحمان حکومت کے ایوانوں میں اکثر نظر آئے۔ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ کے طور پر اس وقت مولانا فضل الرحمان سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سب سے بڑے اتحادی ہیں، تاہم سن 1997 کے عام انتخابات میں شکست کے بعد مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف حکومت کے خلاف تحریک بھی چلائی تھی۔ حامد میر کے مطابق وہ تحریک بھی اسی طرح تھی جس طرح آج کی حکومت کے خلاف تحریک ہے، حتیٰ کہ ستمبر سن 1999 کو نواز شریف کی حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیرہ اسماعیل خان سے گرفتار بھی کر لیا تھا، تاہم اسی سال اکتوبر میں ملک میں ایک بار پھر مارشل لاء لگ گیا اور نواز شریف حکومت کو گھر بھیج دیا گیا۔ آج اپوزیشن جماعتیں جس طرح حکومت کے خلاف استعفوں کے آپشن پر غور کر رہی ہیں، مشرف دور حکومت کے اختتام کے قریب اس وقت کی اپوزیشن نے بھی اسی آپشن پر غور کیا تھا۔ تاہم دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت JUI فے کے وزیر اعلیٰ اکرم خان درانی نے کہا تھا کہ باقی جگہوں سے اپوزیشن چاہے استعفے دے دے مگر وہ صوبہ سرحد میں اپنی صوبائی حکومت برقرار رکھنا چاہیں گے۔ آج اسی دوراہے پر پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی ہے جسے استعفوں کی صورت میں سندھ حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس سلسلے میں جب JUI فے کے مرکزی سیکرٹری جنرل غفور حیدری سے پوچھا گیا کہ وہ نواز شریف کی مخالفت سے حمایت تک کیسے آ گئے تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت نے ہر حکومت کے اچھے کام کا ساتھ دیا اور برے کام پر تنقید کی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا مسلم لیگ نون کی ماضی کی حکومتیں۔ یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے۔
تاہم ان کا کہنا تھا کہ عمران خان فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو کا کردار ادا کر رہے ہیں اور اپوزیشن اتحاد کا بنیادی مقصد پاکستانی سیاست سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کا خاتمہ کرنا ہے، لہذا اپوزیشن کی تحریک عمران خان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔